بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک محرم اور نامحرم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کا لمس اپنے ماتھے سے رگڑ رہی تھی۔ وہ اس کو ماتھا رگڑتے دیکھ کر بولا تھا، کوئی فائدہ ہے اس کا، یہ روح میں تحلیل کرنے کے لیے بخشا ہے، اور رہی بات رشتے کی تو وہ بھی بنا لوں گا آج ہی۔ اپنی حدیں کراس نہیں کی ہیں میں نے۔ وقتی سکون کے لیے اگر تمہیں قریب کیا تھا تو اس میں بھی میرا احترام شامل تھا کہ جتنا تم تڑپا چکی تھی اتنا تو میرے حصے میں بھی بنتا تھا۔ وہ اس کے گال کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ نکاح کے بعد یہ گستاخی برداشت نہیں کروں گا زارا درین، تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر بس شاپنگ کے لیے نکلیں گے۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے پاس سے اٹھتا وہ اسے کہہ رہا تھا، مجھے شاپنگ پر نہیں جانا، مجھے لیہ کے پاس جانا ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی تھی، اس کا گریبان پکڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اوکے فائن، پہلے لیہ کے پاس چلیں گے پھر شاپنگ پر، ابھی آنسو نہ آئے ان آنکھوں میں۔ وہ پھر سے اس کی آنکھیں صاف کرتا اپنا گریبان چھڑاتا نرمی سے بولا تھا، تم سچ کہہ رہے ہو۔ وہ خوش ہوئی تھی، لیہ سے ملاقات اس کی زندگی کی شاید اس وقت سب سے بڑی خوشی تھی۔ سنان کو کون ہے زارا؟ وہ زارا سے جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں۔ تم کیسے جانتے ہو سنان کو؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا ٹیبل سے جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ چلنے کے قابل تھا۔ وہاں سے کال ریکارڈنگ آن کر کے اس نے زارا کو پکڑایا تھا اور خود الماری سے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ جیسے جیسے وہ سنان کی کال ریکارڈنگ سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی نفرت تھی سنان کے دل میں عمل کے لیے، اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کا پرپوزل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اتنا گر جائے کہ وہ عمل اس کی عزت اور دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگانے کی بات کرے۔ کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کچھ اپنے بن کر نوچتے ہیں اور کچھ پرائے بن کر بھی اپنے لگتے ہیں۔ وہ بے یقین سی ہو رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے آیا تو اسے روتے دیکھا تھا۔ ایک سرد آہ کھینچ کر اس نے ڈریسنگ کے پاس جا کر خود بال سیٹ کیے، پھر خود پر پرفیوم چھڑک کر اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سائڈ پر رکھا تھا۔ اب فائدہ آنسو بہانے کا، اس ٹائم کیوں نہیں منع کیا، عمل کو روکا کیوں نہیں؟ اس نے اس کا سرد ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، وہ سمجھتی ہے شاید میں سنان کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہوں اس لیے وہ میری بات نہیں مانتی۔ اس نے بڑھائی آنکھیں اٹھا کر اذان کی طرف دیکھتے کہا تھا، تو تم جانا چاہتی تھی اس کی طرف؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ انسان اس قابل ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سوال کی نفی کرتے ہوئے بولی، تو پھر تم دونوں بہنوں میں اتنا پیار ہونے کے باوجود یہ بے اعتباری کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں، مگر مجھے عمل کو اس سے ہر حال میں بچانا ہے، میں اس کو اس آگ میں نہیں جھونک سکتی، میں بے بس ہوں۔ اگر اس نے مجھے اور عمل کو مار دیا تو وہ آگے کا سوچ کر ہی نڈال ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اذان حیات ملک اور ارحان کبیر ملک کی عزت کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اگلا سانس نہیں لے پائے گا، اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ زارا تو ارحان کا حوالہ سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ عمل کا نکاح ہو گیا ہے، زارا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے بولا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کب؟ کیسے؟ اس کے تو سر پر گویا کسی نے بم گرایا تھا۔ ارحان سے صبح 4 بجے۔ دیکھو میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے انپریڈکٹیبل ہے، میں تمہیں ڈھونڈتے غصے میں ہاسپٹل گیا تھا، وہاں تم نہیں تھی، مجھے عمل ملی، میں غصے میں اس کو ساتھ لے آیا اور پھر میں نے ارحان کو بلایا، وہ میرا بھائی ہے، مطلب چاچو کا بیٹا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں عمل سے جھوٹا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تبھی تم واپس ملو گی مجھے، تو وہ شاکڈ ہوا تھا۔ اور پھر جب اس نے عمل کو دیکھا تو اس کی محبت تھی، پہلا پیار، جو بھی سمجھ لو، اس نے مجھے بتایا۔ پھر ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سنان کی کال آئی اور پھر جو اس نے کہا وہ تم سن چکی ہو۔ وہ کال سننے کے بعد ارحان نے کہا کہ وہ ابھی اور اس وقت عمل سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میں نے کروا دیا۔ وہ بڑی نرمی سے پیار سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ عمل کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ تم دونوں بھائی کیوں پیچھے پڑ گئے ہو ہمارے؟ وہ کیسے مان گئی؟ وہ ایک بار پھر اس کا گریبان پکڑے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، زارا وہ چاہتی تھی کہ تم خوش رہو، تمہیں تمہارے حصے کی سب خوشیاں ملیں، اس لیے اس نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اپنا کالر چھڑاتے کہہ رہا تھا، او خدایا کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ میرے مالک مجھے ہمت دے، مجھے بچانے کے لیے۔ اس نے خود کو بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ وہ پھر سے چلائی، زبان سنبھال کر بات کرو زارا، میں کسی کو صفائی نہیں دیتا اپنے کسی بھی عمل کی، مگر میں نے تمہیں صفائی دی، میں نہیں جانتا کیوں، مگر تمہارے معاملے میں میرے سارے حساب الٹے ہیں۔ اگر نرمی کر رہا ہوں تو تم سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے بھائی کو بھیڑیا کہو، یہ تو وقت بتائے گا تمہیں وہ کیسا انسان ہے۔
پھر تمہیں میرے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ ارے تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس غلیظ انسان سے اسے بچایا ہے اور اس پر وہ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری، میرا بھائی ہے وہ، اس نے بھی ڈانٹتے ہوئے اس پر اپنا ایک ایک لفظ اتارا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تم جیسا ہے، تم جیسا بے حسی ہوگا، عزتیں نوچنے والا، قتل و غارت کرنے والا، خون کی ندیاں بہانے والا، بے ضمیر، بے حس۔ وہ بھی داڑھی تھی، تم حد سے بڑھ رہی ہو زارا۔ اس کا جبڑا دبوچے اس پر گڑایا تھا۔ میرے کیے گئے افعال کا الزام تم فرحان پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے تو آج تک مکھی نہیں ماری، اس کی شرافت پر شک مت کرو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے جبڑے کو چھوڑا تھا اور زارا کو لگا تھا اس کا جبڑا ہی ٹوٹ گیا ہے، اتنی سخت گرفت تھی اس کی۔ تمہارے معاملے میں نرم ہوں تو مجھے مجبور نہ کرو سکتی پر ایمل کو بھجوا رہا ہوں، اس سے مل لینا، اور اگر تم دونوں بہنوں نے کوئی چالاکی دکھانے یا بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا، چھوڑوں گا نہیں میں تم دونوں کو، اور علیہ تمہیں چاری بے موت ماری جائے گی۔ کوشش بھی مت کرنا کہ میں اپنا جنون تم پر اتاروں۔ کہتے وہ الٹے قدم موبائل کی طرف بڑھا تھا اور روتے روتے ہی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ مسئلہ کیا ہے آخر تمہارا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کس سچویشن میں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ ڈیلیٹن کے سامنے کافی رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں آ تو گیا ہوں، بولو اب تمہیں پتہ ہے اگر آج باہر نہ گیا تو مجھے فارغ کر دیں گے۔ وہ تمہاری طرح کسی ریاست کا شہزادہ نہیں ہوں میں، بنا ماں باپ کے پیدا ہوا ہوں، اس نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ ڈیلیٹن اسٹاپ اٹ، میں ابھی کسی فضول بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس کو غصہ آیا تھا اس کے خود کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے پر۔ میں ابھی کسی فضول بحث کے لیے نہیں آیا، بات تمہاری ہے تو بڑی مشکل سے خود کو کھینچ کر یہاں تک لایا ہوں، اور اگر تم نے بینز کا یا کوئی پرانا قصہ چھیڑنے کی کوشش کی تو آئی سویئر دوبارہ ہم کبھی نہیں ملیں گے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا اور کڑوی کافی کے گھونٹ اپنے اندر اتارے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ابھی چلے جاؤ، کیونکہ جو میں کہنے والی ہوں وہ تم سننا نہیں چاہتے۔ وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ اوکے فائن، وہ جانے کے لیے اٹھا۔ رکو پہلے میری بات سن لو، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوا وہ مجھے منظور ہے۔ اس نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے بیٹھنے پر فورس کیا تھا۔ نشو تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ زندگی گزارنے والا بیچارہ، مجھے اس سے ہمدردی ہے، وہ بیزار لہجے میں افسوس سے بولا تھا۔ بالکل نہیں، وہ خوش قسمت ہوگا، اسے مجھ جیسی سمجھدار حسینہ کا ساتھ ملے گا، اس نے پوری بتیسی نکالتے کہا۔ وٹ ایور، ڈیلٹن کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ اچھا سنو، اینڈ پرومس می، جب تک میری بات ختم نہیں ہوگی تم درمیان میں نہیں بولو گے، اس نے پرومس کیا تھا ڈیلیٹن سے، اور ہاں کہہ گیا تھا، اسے اب نشو کو سننا تھا بس۔ کل جب میں لرننگ ہال سے نکل رہی تھی تو بینز نے کلاس کے ہال 2 میں نے جمنائے اور ایبک کو باتیں کرتے سنا تھا۔ جمنائے اور ایبک بینز کو ڈھال بنا کر تم سے بدلہ لے رہے ہیں ڈیلٹن، وہ بینز کو بہت بڑی سزا دینے والا ہے پرسوں، اور اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اور ڈیلٹن نے پوچھا، اور ڈیلٹن پرسوں ہی بینز ایبک سے انگیجمنٹ کرنے والی ہے، اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے بات مکمل کی تھی، اور یہ بات سن کر اس کا چہرہ ایک دم مرجھا گیا تھا۔ ایک زرد سا سایہ لہرا کر گزرا تھا اس کے چہرے سے، اور پھر چٹانوں جیسی سختی آئی تھی۔ تمہیں تمہاری دوست کی انگیجمنٹ مبارک ہو، اینڈ تھینکس فار کافی، اس نے اٹھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ نشو اس کی آنکھوں میں اتری نمی واضح دیکھ سکتی تھی۔ وہ میری دوست نہیں ہے، اس نے بولا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو وہ مجھے دوست مانے گی، مگر میں تم دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نشو نے اپنی نم آنکھوں سے کہا تھا، تم مجھے چھوڑ دو اور خوش رہو، گاڈ بلیس یو، اب مجھ سے رابطہ نہ کرنا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، جبکہ نشو کو اس کی مسکراہٹ میں صدیوں کی تھکاوٹ لگی تھی۔ شی نیڈز یو ڈیلٹن، ورنہ وہ لوگ اس کے ساتھ بہت برا کر دیں گے، وہ تمہارے بدلے کی بھیڑ چڑھ جائے گی، اسے بچا لو۔ وہ اس نے اپنے لیے یہ سب چنا ہے، میری طرف سے اسے مبارکباد دینا اور تھینکس بولنا کہ اس نے مجھے اچھے سے برباد کیا ہے۔ کہتے وہ رکا نہیں۔ ڈیلٹن پلیز مت کرو ایسے، اسے بچا لو، ہماری دوستی کو بچا لو، تم کیسے کر سکتے ہو یہ سب، ہم کتنا خوش تھے ایک ساتھ۔ پھر وہ منحوس ایبک آیا اور سب بگڑ گیا، وہ ہماری دوستی، ہماری فیلنگز، ہماری شرارتیں، وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ جمنائے، اس سے پہلے کہ تم بینز کو نقصان پہنچاؤ، نشرا کبیر ملک تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ آئی پرومس یو اینڈ مائی پرومس ود مائی سیلف، اور ایبک گدھے کہیں کہ تم اپنی اصلیت خود بتاؤ گے۔ نشرا کبیر ملک نام ہے میرا، اور خود سے کیا کوئی پرومس میں توڑتی نہیں ہوں۔ تم نے چینج کیوں نہیں کیا؟ شاور لے لیتی، تھوڑا فریش فیل کرتی، اسے ایسے ہی موڈ ہو کر باہر آتا دیکھ کر ارحان نے پوچھا تھا۔
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس غلہ گردی سے تمہارا بھائی مجھے اٹھا کر لایا ہے، مجھے بیگ پیک کرنا یاد نہیں رہا۔ اس نے تلخ لہجے میں اس پر چوٹ کی تھی۔ کیا تم یہ سب بھول نہیں سکتی؟ اسے اس کا لہجہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ایک یہی تو سب میں چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی۔ تم دونوں بھائیوں نے میری زندگی بدل دی ہے، میں چاہ کر بھی اس رشتے کو اور تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، کہتی وہ روم سے ہی واک آؤٹ کر گئی تھی بغیر اس کا جواب سنے۔ وہ کمرے سے نکلی تھی کہ سامنے سے اسے زہرا اور اذہان آتے دکھائی دیے تھے۔ وہ زہرا کی طرف پل میں دوڑی تھی اور جا کر اسے ہگ کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو زہرا؟ تم یہاں کیسے؟ تم تو منیب انکل کی طرف تھی، کیا پھر سے تمہیں یہ ڈیول اور وہ ڈریگن اغوا کر کے لائے ہیں؟ تمہیں کچھ کہا تو نہیں انہوں نے؟ تم نے اپنے وعدے کی لاج نہیں رکھی بے حسی انسان۔ زہرا اسے سوال کرتے ہوئے ایک دم اذہان کی طرف مڑی تھی۔ جاؤ زہرا، کمرے میں بیٹھ کر بات کر لو اس سے، اذہان نے زہرا کی طرف دیکھتے کہا، اور اسے ایک بات اچھے سے بتا دینا، میرا اور میرے بھائی کا نام آئندہ فضول نام استعمال کرنے سے گریز کرے۔ کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ زہرا پہنچی کیسے یہاں مجھے بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے عمل، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی ویران فلیٹ میں تھی، کسی منیب انکل کے گھر نہیں، اور اذہان نے عاد ملک کی باہوں میں وہ مجھے اٹھا کر یہاں لایا اور پھر ساری رات بغیر کسی وجہ کے اپنی باہوں میں قید کر رکھا۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا زہرا، میں عمل میں چاہ کر بھی اس پنجرے سے آزادی نہیں حاصل کر پا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جب میں خود کو چھڑوا کر اس صوفے کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی سو پائی تو آنکھ کھلنے پر وہ پھر سے میرے سامنے تھا۔ میں جب آنکھ کھول رہی ہوں میں تب اس کو اپنے بےحد قریب پاتی ہوں۔ میں چاہ کر بھی اسے جان نہیں چھڑوا پا رہی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کے گلے لگے خود پر بیتی ساری داستان سنا رہی تھی۔ زہرا کچھ غلط تو نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ جانے کس خیال کے تحت پوچھ گئی تھی۔ نہیں عمل، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں کیا اس نے، مگر جیسا وہ کرتا ہے وہ ایک محرم نامحرم کی ڈیفینیشن میں کب آتا ہے۔ میں نے بہت سینچ کر رکھا تھا خود کو، بہت چھپا کر، مجھے اپنے وجود سے گھن آتی ہے۔ کیا ایک لڑکی کی پاکیزگی اتنی ہی بے مول ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھی اپنی نام نہاد محبت اور طاقت کی دھونس جما کر پامال کر دے؟ کیوں ہوتی ہیں ہم لڑکیاں اتنی بے مول کہ خود پر لکھنے والی اس غلیظ محبت کے صفحوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا سکیں؟ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اچھا زہرا چپ، بالکل چپ۔ دیکھو میری بات ہوئی ہے ڈیول سے، میرا نکاح ہوا ہے اس کے بھائی سے، اس نے پرومس کیا ہے وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، چھوڑ دے گا۔ بس میں ابھی جا کر ارحان سے کہتی ہوں کہ وہ تمہیں ہاسپٹل چھوڑ آئے، تم علیہ کے پاس رہنا، اس کا خیال رکھنا۔ میں جیسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اس سے طلاق لے لوں گی اور پھر سنان سے شادی کر لوں گی، اور تم دیکھنا سنان کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے اس کے بعد بھی قبول کر لے گا۔ اس نے اپنا سارا پلان زہرا کو بتایا تھا، اسے ہمت دی تھی کہ وہ روئے نہ۔ اس کی زندگی اب آسان ہے، مگر بے وقوف عمل تھوڑی جانتی تھی کہ اذہان عاد ملک نے اس کی خوشیوں کی ضمانت دی تھی۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ وہ زہرا دلید سے دستبردار ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے والا عمل، تم جانتی نہیں ہو، تم اب شادی شدہ ہو، تمہیں اب صرف ارحان کے بارے میں سوچنا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، جن حالات میں بھی تمہارا نکاح ہوا، تم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ اب تم کسی اور کے بارے میں سوچو گی تو یہ گناہ کے مترادف ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اب جیسے بھی کر کے تمہیں اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا ہے۔ سنان کا نام سن کر زہرا کو کچھ ٹائم پہلے والی ریکارڈنگ یاد آئی تھی اور وہ اسے سمجھا رہی تھی جو بھی تھا جیسے بھی تھا، مگر اس کے لیے یہی بہت تھا کہ ارحان نے اس کی بہن کو بغیر کسی غلط رستے کے پاکیزہ رستہ اپنا کر حاصل کیا تھا۔ تم پاگل ہو زہرا، یہ نکاح صرف تمہاری خوشیوں کی ضمانت پر ہوا ہے۔ اٹس اے ڈیل۔ وہ اس کی باتیں سن کر شاکڈ ہوئی تھی۔ تم غلط ہو عمل، یہ نکاح ہونا آسمانوں پر لکھا گیا تھا، تمہارا جوڑ ارحان کے ساتھ لکھا تھا تو تمہیں سونپ دیا گیا، اس نے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو زہرا، اپنی زندگی میں میں کبھی بھی اس رشتے کو اور اس انسان کو تسلیم نہیں کروں گی، ایسا کرنا میرے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ فی الحال یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، اسے میں اپنے طریقے سے حل کر لوں گی۔ مسئلہ تمہیں یہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے اس کی ساری باتیں اگنور کی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ ہم چاہ کر بھی ان سے چھپ نہیں سکتے۔ مجھے زمین کی تہہ میں بھی چھپا دو گے تم لوگ تو وہ وہاں سے بھی مجھے نکال کر لے آئے گا جب تک علیہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ جیسا وہ کہتا ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، زہرا نے بے بسی سے کہا۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ اس کی بات سمجھتے ہوئے عمل نے پوچھا۔ نکاح کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے محبت کرتا ہوں، دور نہیں ہونے دے سکتا، زہرا نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔
میں یہ نہیں ہونے دوں گی کبھی بھی۔ وہ انسان ساری زندگی تمہارے ساتھ رہا تو تمہیں پاگل کر دے گا، عمر نے نفی میں ساری لاتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اس کے میں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ مجھے لیہا سے ملوانے لے جائے، تبھی میں وہاں ماہر اور سبحان سے اس معاملے میں بات کر سکوں گی۔ شاید کوئی رستہ نکل آئے، مگر تب تک ہمیں ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے وہ چاہتے ہیں، زارا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی ارحان سے کہتی ہوں، پتہ نہیں لیہا کیسی ہوگی۔ ایک دن میں ان دونوں بھائیوں نے ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ وہ اس کے گلے لگتے سسکی تھی۔ امل بابا کہتے تھے نا کہ حالات کو کمزور بنایا کرو، خود کو کمزور نہ بنایا کرو۔ اب ہم ان حالات کو ان کی طرف موڑ کر ان کے لیے ناقابل قبول بنا دیں گے انشاءاللہ۔ زارا نے اس کو ٹائٹلی ہگ کرتے کہا تھا۔ انشاءاللہ، امل نے بھی زیر لب کہا۔ کدھر ہو تم اذہان؟ کل سے تم بھی غائب ہو، ارحان بھی غائب ہے، کچھ اتا پتہ ہے گھر کا یا نہیں؟ اذہان کی ماما نے اسے کال کی تھی۔ ماما، میں پاپا کو بتا چکا ہوں کہ میں فارم ہاؤس رکوں گا، پارٹی کی کچھ اہم میٹنگز ہیں اور کچھ لنچ اور ڈنرز بھی تھے، کچھ دن بزی ہوں گا۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے جان چھڑائی۔ کیا مطلب کچھ دن بزی رہوں گا؟ حریم کو بلوایا ہے میں نے، آج تم اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ گے، اور اس سلسلے میں اور کچھ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ ماما پلیز، فار گاڈ سیک، میرا جانا ضروری نہیں ہے، آپ اپنی بہو کے لیے بہتر ہے خود شاپنگ کریں، ویسے بھی یہ عورتوں کے معاملات ہیں، ان سے مجھے دور ہی رکھیے۔ وہ ضد چھوا تھا، سامنے سے آتی زارا نے اس کی ساری بات سنی تھی۔ اس نے بات کرتے کرتے اشارے سے زارا کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ اذہان، حریم کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی، انہوں نے اسے وارننگ دی تھی۔ ماما، یہ سب شادی کے بعد کے معاملات ہیں، فی الحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور پلیز میں آ جاؤں گا گھر، فی الحال حریم کو آپ ہینڈل کریں۔ اوکے بائے۔ اس نے ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر موبائل رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا میری جان کو ابھی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ اذہان نے زارا کو خود کو بے تاثر نظروں سے دیکھتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ تم شادی کر رہے ہو؟ اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، پوچھ بیٹھی۔ یہ تم کیا ہوتا ہے؟ ہونے والے شوہر کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے بولا تھا۔ تم کیوں وہ دو لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو؟ زارا کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ نہیں، میں تم دونوں کو پورے حقوق دوں گا، وہ ماما کے پسند ہے، اور سیاست میں آگے بڑھنے کے لیے اس رشتے کا ہونا ضروری ہے، اور تم محبت اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ اس نے لاجک دی تھی۔ تم اتنے بحث کیوں ہو اذہان؟ جس سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اس رشتے میں شراکت داری نہیں رکھتے۔ کیسی ناپاک محبت ہے تمہاری جو مجھے بھی گندا کر رہی ہے۔ محبت میں تو محبوب کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ تم اگر اپنی سوچ کی گندگی کو محبت کا نام دیتے ہو تو شیم آن یو۔ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی محبت پر، ایسے انسان پر جو محبت کا راگ تو الاپتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اصل میں محبت ہوتی کیا ہے۔ تم جیسا انسان صرف اپنی انا میں آ کر محبت کی دھجیاں اڑانا جانتا ہے۔ وہ نفرت سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو زارا۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ زارا اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی ہل گئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں چھونا دیکھوں نا جی بھر کر تم سے دور رہوں، پھر ہوگی تمہارے دل کو تسلی، پھر کرو گی تم میری محبت پر یقین۔ تو ٹھیک، اذہان ملک کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں دیکھے بغیر، تمہیں چھوئے بغیر بھی اپنی محبت کی جوت تمہارے دل میں جگا کر رہے گا۔ دیوانہ بن جائے گا یا بنا لے گا، میری دیوانگی کا نشہ تمہاری رگوں میں بھی نہ اترا تو یاد رکھنا اذہان ملک تمہارے سامنے اپنی سانسیں چھینے گا۔ پھر زارا درید، تم اذہان ملک کی زندگی سے، اس کے ہر وعدے سے، اس کے ہر کرب سے آزاد ہوگی۔ اور ہاں ایک بات اور، اب تم یہ کہو گی کہ محبت میں چیلنجز نہیں ہوتے، تم اور تم جیسے لوگوں کی قائم کردہ حدود۔ وہ تلخی سے ہنسا تو زارا درید۔ اذہان ملک اپنی محبت کا چیلنج نہیں دے رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے میں ایک بے حس اکھڑ انسان ہوں، بقول تمہارے شفاق بھی ہوں، اور شاید تمہاری نظروں میں زانی بھی اور قاتل بھی، مگر اس سارے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے باوجود اذہان ملک تم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایک دن یہی محبت تم پر نور بن کر برسے گی۔ ان تمام رنجشوں اور عداوتوں کے باوجود تمہارا دل اذہان ملک کے لیے دھڑکے گا، اور جب یہ ہوا تو وہی محبت کو خوش آمدید کہنا۔ وہ اس کی طرف اب دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہا تھا مگر اس کے لفظوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سامنے سے ہٹنے کے لیے وہاں سے اٹھی تھی، کسی کمرے میں چھپنے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس سب کے باوجود میں تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں رکھ سکتا۔ اس فارم ہاؤس میں تم میرے اس آس پاس رہنی چاہیے ہو، میرے ساتھ والے کمرے میں رہو گی اب تم جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔
اس نے اسے پلٹتے دیکھا تو پیچھے سے سخت آواز میں کہا چلو اب چادر لے کر آؤ، علیحہ کے پاس جانا ہے، ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ کہتے ہی اس نے مراد کو آواز دی تھی جی چھوٹے ملک، مراد موبائل آ گیا ہے تو اس کا سارا ڈیٹا انسٹال کرو اس میں اور گاڑی نکلواؤ۔ اذہان نے اپنا موبائل مراد کو دیتے کہا تھا اتنی دیر میں زارا بھی چادر لے کر آ گئی، چلو۔ وہ اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر آگے کی طرف قدم بڑھاتے بولا تھا ایمل کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ، اپنی بہن کے معاملات کو مجھ سے اور خود سے دور رکھو، اس کا شوہر ہے وہ جہاں کہے گی لے جائے گا۔ بغیر پلٹے اس کو جواب دیتا وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ واہ بھائی، سہرا سجانے کے دن تو اذہان کے تھے، تم نے کس خوشی میں یہ اتنا دھانسو فائر مارا ہے، وہ بھی گھر والوں کو بتائے بغیر۔ وہ اور ایمل ہاسپٹل کے لیے نکل رہے تھے جب اسے لچنا کی ویڈیو کال آئی تھی۔ مل کو لان میں بیٹھنے کو کہہ کر وہ خود ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا تھا لچنا سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا اب تم گھر والوں کو بتا کر اس گن فائر کو بوم بلاسٹ کی شکل نہ دے دینا پلیز، مہربانی ہوگی تمہاری۔ ہاں آگے میں نے اپنے کون سے سیکرٹ بتائے ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی بٹ یہ تو میں ابھی پاپا کو کال کر کے بتاؤں گی۔ ویسے یہ مسز ارحان کبیر ملک وہی تو نہیں جن سے تم جیلس فیل ہو رہے تھے، وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل وہی ہے، پتہ ہے نشو میں اتنا خوش قسمت ہوں جس سے محبت ہوئی اسے پا بھی لیا۔ وہ چہکا تھا محبت کرتی ہے وہ بھی تم سے نہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کا چہرہ پل میں مرجھایا تھا، پھر کیوں باندھا اس کو اپنے ساتھ؟ اس نے وجہ پوچھی تھی، جس کو وہ محبت کرتی تھی وہ چیٹ کر رہا تھا اسے۔ اس نے پھر ساری بات نشرہ کو بتائی، مل کی، زارا کی اور اپنے کل سے ان تینوں کی زندگیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، نکاح کیسے ہوا اور سب کچھ۔ او مائی گاڈ ارحان، اتنا سب کچھ ہو گیا؟ مجھے کچھ علم تھا اس لڑکی زارا کے بارے میں، مجھے اکنواز چاچا نے بتایا تھا، مگر بات اس حد تک چلی جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی بھائی والے معاملات کی آدھی باتیں تو ابھی میں خود بھی نہیں جانتا۔ مراد بتا رہا تھا اکنواز اور فقیرہ کو بھائی نے کمرے میں باندھ کر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے زارا کی مدد کی تھی۔ وہ ان دونوں کو سخت سے سخت سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن جب میں نے پوچھا تو بھائی نے مجھ سے چھپایا کہ وہ دونوں بھائی کے کسی کام کے سلسلے میں گئے ہیں۔ اس نے پوری بات نشرہ کو بتائی تھی۔ او مائی گاڈ، اگر ان دونوں کو کچھ ہو گیا ارحان، تم جانتے ہو نا وہ بہت پرانے ملازم ہیں ہمارے، ہم ان کی گود میں پلے بڑے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی طرح ہمارا خیال رکھا ہے۔ اگر بھائی نے انہیں مار دیا تو اسے سوچ کر کہ خوف آ رہا تھا۔ تم جانتی ہو نشرہ، وہ جان سے نہیں مارتے انسان کو مگر وہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں چھوڑتے، اس نے صاف لہجے میں بتایا تھا۔ نہیں، اکنواز چاچا اور فقیرہ کو بھائی کو معاف کرنا ہی ہوگا۔ اس نے اس کے خیال کی نفی کی تھی۔ تم جانتی ہو وہ ضدی ہے، میری کیا کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے؟ پھر میں دعا کروں گی کوئی معجزہ ہو جائے، اس نے آنکھیں بند کر کے دل سے کہا تھا۔ ہوپ فار بیسٹ، اتنا سب کچھ ہو چکا ہے، اب تو کسی طوفان کے آنے کا ہی خدشہ ہے، اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا تھا۔ ہاں، جو کارنامہ تم کر چکے ہو میرے بھائی، اس کے بعد گھر میں طوفان کیا سونامی آئے۔ وہ ہنسی تھی، اور اس سونامی سے تم اور بھائی مجھے بچاؤ گے۔ اس نے مدد مانگی۔ کون ہو تم ارحان کبیر ملک؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ ہیلو، آواز کٹ رہی ہے، اوکے بھائی۔ اس نے آنکھ بند کرتے کال کاٹ دی۔ نشرہ کی بچی، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے کہتے ہنسنے لگا تھا۔ اپنی اور ایمل کی پک بھیجو، دیکھو تو صحیح میرا پاگل بھائی جس پر صدقے واری جا رہا ہے، وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اسے کال بند ہوتے ہی نشرہ کا میسج ملا تھا، چلے۔ وہ جو لان میں بیٹھی تھی اس کے کہنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو اسماعیل، اس نے اس کو بغیر کوئی موقع دیے موبائل کا کیمرہ آن کر کے اپنی اور اس کی پک لی تھی۔ اس فضول حرکت کا مطلب وہ غصے سے اس کے ساتھ چلتے پوچھ رہی تھی۔ میری بہن اپنی کیوٹ بھابھی کو دیکھنا چاہتی تھی، اس نے نشرہ کو پک بھیجتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے کہ تم یہ رشتے اپنے تک ہی رکھو کیونکہ بہت جلد میں تمہیں چھوڑنے والی ہوں، اس نے نفرت سے کہا۔ میں سوچ رہا تھا آج رات ہی اس رشتے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے کیونکہ مجھے بچے بہت پسند ہیں اور مجھے لگتا ہے میرے بچے ریڈ انار کی طرح ہوں گے، خوبصورت۔ نکاح کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ منمانیاں کرو، مجھے نکاح کا مطلب ہے اپنی حسین بیوی کو اس کا پورا حق دو، بلکہ ایکسٹرا حق دو۔ اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے مزید چڑھاتے ہوئے بولا، تم نہ دفعہ، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، اس نے غصے سے کہتے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایمل اور اس کے گرد و نواح میں ارحان کبیر ملک کو دی جانے والی بد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جاندار کہکا لگاتے بولا تھا، مگر یاد رکھنا بیوی کی بد دعائیں شوہر کو نہیں لگتی بلکہ شوہر کو اپنی بیوی سے مزید پیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے پیٹ میں گدگدی کرتے کہا تھا، علیحہ مت کرو، چھم چھم نہیں کرو۔ ہنستے ہوئے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ ارحان نے سر داغ بول کر سامنے کی طرف دیکھا اور وہ چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔
इसे सिर्फ ऐसे गुदगुदी अलिया ही करती थी और आज अरहान को बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। वो तकलीफ़ में थी। अरहान इसको तसल्ली नहीं देना चाहता था क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी सब तकलीफ़ों का बायस वो दोनों भाई ही थे। जितना सब कुछ वो बिखेर चुके थे, इसे समेटने में वक्त चाहिए था। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, मैं माज़रत खा हूँ कि पिछली एपिसोड आपको बहुत कम दी क्योंकि मेरे मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपनी वीडियो दरमियान में ही छोड़नी पड़ी। तो मैंने आप लोगों को जल्दी एपिसोड देने के चक्कर में बस जितनी बनी थी उतनी ही अपलोड कर दी।